نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس ماہ مبارک کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہے۔ اسی میں سے جو شعبان کی آخر تاریخ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کو جمع فرما کر جو باتیں ارشاد فرمائی ہے، وہ باتیں ہم آپ حضرات کے سامنے وہی حدیث کو رکھتے ہیں، وہی ارشاد نبوی کو رکھتے ہیں، جس کے راوی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخر میں خطاب فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھٹ پانی یا ایک گھٹ لسی کا پلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ رب العزت روز قیامت میں میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ آئیے ہم بھی اپنے اس مہمان مہینے کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں، اپنے دلوں میں عبادت کا شوق پیدا کرے، روز مرہ کی دعاؤں میں اس کو اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچنے کی دعاؤں کا اہتمام خاص کرے، اور اپنے بچوں اور گھر والوں کو رمضان المبارک کے اعمال کا شوق دلائے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اس پہلی رات میں اللہ رب العزت تمام مومنین کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس آنے والے مہینے کی اعمال کے اعتبار سے قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔